سائنس والوں نے ریسرچ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے، تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم پر اللہ نے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں 30 روزے کو دیا تاکہ ہم صحت یاب ہو جائیں، اللہ ہمارے جسم سے ساری بیماریوں کو دور کر دے۔ اب وہ کتنے بڑے بد نصیب ہوں گے جو اس مقدس مہینے کو پا کر کے اس مقدس مہینے میں روزہ نہ رکھے اور کھلے عام کھائے پیے۔ تو جو کھلے عام رمضان کے مہینے میں کھائے پیے، اس کے لیے شریعت کا حکم کیا معلوم ہے؟ اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو، اگر اسلامی حکومت ہو تو شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ بتاؤ، جو لوگ جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھتے، اسلامی حکومت ہوتی تو ان کی گردنیں اڑا دی جاتی۔ کاش حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہوتا تو ایسے لوگوں کے سروں کو اڑا دیا جاتا ان کے جسم سے۔ لیکن مفسرین نے لکھا کہ جہاں جمہوری حکومت ہو، جیسے اپنا یہ ہندوستان، یہ جمہوری حکومت ہے، یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اس جمہوری حکومت کے تعلق سے مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا، حدیثیں بیان کی، روایتیں کی، ثابت یہ کیا کہ جہاں جمہوری حکومت ہو، اگر وہاں کے لوگ کھلا کھائیں، کوئی پرہیز نہ کریں، کوئی احترام نہ کرے رمضان کا، تو ایسے لوگوں سے بائیکاٹ ہو جائے مسلمان، سلام کلام سب کچھ بند کر دے۔ اس لیے کہ جو خدا کا نہیں وہ ہمارا اور آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ جس رب نے ہمیں اور آپ کے اوپر 30 روزے کو فرض کیا، اس فرضیت کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ کھلا ہم سرے عام چوراہوں پہ جا کر کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے ناشتے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے، اگر جمہوری حکومت ہو تو اس مسلمان سے بائیکاٹ ہو جائے، سلام کلام سب بند کر دے۔ اور اتنی سخت تائید کی گئی ہے، تو بتاؤ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا اسلام اتنا پاکیزہ، اتنا امن اور شانتی والا ہمیں درس دے رہا ہے کہ اگر ہم روزے کو رکھتے ہیں تو ہم صحت یاب ہو رہے ہیں، ہمارے جسم سے بیماریاں دور ہو رہی ہیں۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس کی افضلیت کو دیکھیں کہ روزہ کتنا افضلیت والا ہے، کتنی فضیلت رکھتا ہے رمضان کا مقدس مہینہ جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے مقدس نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی مقدس بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ اللہ سے جب باتیں کرنی ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ کوہ طور پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سے ہم کلامی ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توریت نازل کرتا تھا، اللہ انہیں توریت کی آیتیں دیتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس توریت کی آیت کو یاد کر کے پھر واپس چلے آتے۔ اگر کوئی سوال کرنا ہوتا، اللہ سے کچھ باتیں پوچھنی ہوتی تھی، تو اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے، اللہ انہیں جواب عطا فرماتا تھا۔ تو جب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر تشریف لے گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے وحدہ لا شریک، یہ بتا کہ کوئی ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے سبب سے تو ان گنہگار امتیوں، ان گنہگار لوگوں کو، ان گنہگار بندوں کو بخش دے گا جو سراپا گناہوں پہ اس کی زندگی گزری ہے؟ کیا کوئی ایسا دن یا کوئی ایسا مہینہ ایسا آئے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی سارے گناہیں معاف کر کے جنہیں جنت جہنم مستحق قرار دیا گیا ہوگا، جو جہنم کے حقدار ہو گئے ہوں گے، کوئی صورت بھی نہیں ہوگی کہ جہنم سے انہیں نکال دیا جائے؟ اگر ایسا شخص، ایسا بندہ گنہگار ہو اور وہ مقدس مہینہ ہے یا وہ دن ایسا ہوگا کہ جس کی سبب سے اس کی نجات ہو جائے گی، کیا کوئی ایسی صورت ہے، کوئی ایسا دن ہے، کوئی ایسا مہینہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ
जन्नत अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शबे कदर जिंदाबाद, माह रमजानुल मुबारक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मानो अल्लाह ने कितना मुकद्दस महीना हमें अता किया कि हम 11 महीने जिस कदर चाहे गुजार सकते हैं और गुजार चुके हैं। हमारा तो हर कदम गुनाहों की तरफ बढ़ते हैं, हर लम्हा हम गुनाह करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब ये मुकद्दस महीना हमें मिल जाए तो इसकी फजीलत देखो, इसकी बरकत देखो। आम दिनों में 11 महीने अगर आप कोई एक काम करते हैं नेकी का तो उसके बदले में 10 नेकियां आपको अल्लाह अता फरमाता है। लेकिन रमजान की फजीलत क्या है कि रमजान में अगर एक नेकी करेंगे तो अल्लाह का वादा है कि मैं उसे 70 गुना अता करूंगा। कितना? 70 नहीं फरमाया, 70 गुना अता फरमाऊंगा। इसलिए अल्लाह का फरमान है कि रमजान मेरे लिए है। रमजान का महीना जो रोजा है ये रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ, मैं ही इसकी जज़ा हूँ। जो रोजा रखेगा वो रोजा मेरे लिए होगा और मैं ही इसकी जज़ा देने वाला हूँ। तो बताओ, जो रब जज़ा देने वाला हो अगर वो जज़ा देने पे आमादा हो जाए, वो रब जज़ा देने लगे तो बताओ कितना नवाजेगा। वो रब जो हमें और आपको इतना अच्छे अंदाज में याद करता है कि अगर हमें एक ठेस लग जाए और उस तकलीफ की आलम में हम अल्लाह को याद करें, अल्लाह कहते हैं या अल्लाह, तकलीफ की आलम में, मुसीबत के आलम में अल्लाह को एक मरतबा पुकारते हैं। अल्लाह का रहम देखो, अल्लाह का करम देखो, जो 70 माओं से कहीं ज्यादा प्यार करने वाला रब है। हम अल्लाह को अगर तकलीफ के आलम में एक मरतबा याद करते हैं तो अल्लाह ताला एक मरतबा याद करने के बदले पर 70 मरतबा इरशाद फरमाता है, या अब्दी या अब्दी या अब्दी, बोल मेरे बंदे क्या चाहता है। जो हम अल्लाह को तकलीफ की आलम में एक मरतबा पुकारें, अगर हमें ठेस लग जाए